سوال تحریر فرمایا ہے کہ ایک صاحب کے واعظ میں سنا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلے اور وہ خوشبو مردوں تک غیر مردوں تک پہنچے تو گھر جا کر غسل کرے۔ یہ جنہوں نے بھی واعظ میں یہ بات کی ہے وہ شاید اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کی زبان میں بات لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قانونی تھی، اللہ کے احکامات کو بیان فرماتے تھے، روزہ ایسے رکھنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، مقدمہ ایسے کرنا ہے، پیسے کے بارے میں عدالت میں دعویٰ ایسے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لوگوں کو بیدار کرنے کی تھی، لوگوں کو کسی بھی کام کی اچھائی اور برائی کا بیان کرنا یہ تھا، اور خوب اچھی طرح تک کہ لوگوں کو کوئی عقل آئے، تربیت۔ مثلا یہ فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا مسلمان ہی نہیں۔ تب یہ کون فتویٰ دے کہ وہ کافر ہو گیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری طرح کا انداز۔ مثلا یہ فرمایا کہ لا دین لمن لا امانۃ لہ، جو آدمی امانت کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ تو امانت کسی آدمی نے کھا لی تو کافر تھوڑے ہی ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی زبان اس بارے میں بھی ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جو خاتون گھر سے ایسی خوشبو لگا کر نکلی کہ راہ چلتے بھی اس کی طرف متوجہ اور دیکھنے لگے، اسے چاہیے کہ جا کے غسل کرے۔ مطلب اس نے اتنا شنیع، اتنا برا کام کیا ہے، کیا ضرورت ہے لوگوں کو اس طرح خراب کرنے کی اور اپنی طرف اٹریکشن پیدا کرنے؟ یہ ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ گھر جا کے غسل کرے۔ کچھ حقیقت میں ارشاد فرمایا، بلکہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس فعل کی مذمت کی ہے۔ حدیث میں بھی آیا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر عمل کرتے تھے اور کہتے تھے جاؤ گھر میں نہاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا۔ تو اس لیے بھیا یہ بات نہیں ہے۔ تو جنہوں نے بھی واعظ میں ایسی باتیں کہی ہیں اس کی آپ سنتے ہی کیوں ہیں؟ آخر آپ نے بھی طے کر لیا ہے کہ جو جتنا بھی جاہل ہو، حتیٰ کہ عربی زبان اور فارسی بھی نہ پڑھنی آتی ہو، بس اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتزال کا قول کس نے کیا ہے؟ رہنمائی فرمائے میرے بھیا، یہ ہم نے وضاحت کر دی تھی، آپ اسی مقام کو دوبارہ سنیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ایک بار بات بیان کر دیں پھر 10 مرتبہ کرتے رہیں۔ جہاں تک اعتزال کے الزام کا تعلق ہے کہ وہ معتزلی تھے، تو الزام نہیں ہے، حقیقت۔ ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جلدوں میں احکام القرآن لکھی ہے۔ اب ہمارے یہاں آئیں، شاید وہ نسخہ پڑھا ہوا ہو اب تک کئی برس، شاید 3 دہائیاں تو ہو گئی ہوں گی جب پڑھا تھا 30 سال پہلے۔ 9 مقامات ایسے ہیں احکام القرآن میں جن میں صاف صاف جساس رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا مسلک اختیار کیا۔ اسی طرح ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہ آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اور کتابیں دیکھیں گے تو امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ سب معتزلی تھے۔ لیکن دیکھو، ایک ہے معتزلہ کا مسلک یہی چیزیں اختیار کرنا، اور ایک ہے رائے کی موافقت۔ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ محدثین چونکہ معتزلہ کے ظلم سے تنگ آئے ہوئے تھے، اس لیے وہ ذرا سی بھی کسی میں بو بھی دیکھتے تھے نا معتزلی ہونے کی، وہ فوراً کہتے تھے یہ معتزلی۔ حقیقت میں وہ معتزلی نہیں تھے، کیونکہ معتزلہ جو تھے وہ تو بنتے ہی اس وقت آدمی معتزلی جب اصول 5 کا قائل ہو۔ 5 اصول معتزلہ نے متعین کیے تھے
کہ جب تک یہ 5 اصول نہیں ہوں گے وہ آدمی معتزلی نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 اصول مرتب کیے ہیں، اور 12 اصول مرتب کر کے فرمایا کہ اگر کوئی ان 12 کریکٹرز کا حامل ہے، اس کو مانتا ہے، تو پھر وہ اہل السنہ میں سے ہوگا۔ اور اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب بھی ہے اس موضوع پہ۔ تو معتزلہ کی رائے کی موافقت اختیار کرنا ایک اور چیز ہے، اور معتزلی ہونا ایک اور چیز ہے۔ جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہ لکھا ہے، قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی التجرید آپ پڑھیے، جساس، کرخی، قدوری رحمہ اللہ، یہ سارے جادو کو نہیں مانتے، حالانکہ اہل السنہ جادو کو مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ شیعہ اور معتزلی یہ دونوں نہیں مانتے، اس لیے جو بھی معتزلی ہے وہ نہیں مانے گا جادو کو، شیعہ نہیں مانتے۔ لیکن آپ اس کے بعد دیکھ کے ہر شہر میں جعفری اور نقوی اور سبزواری اور وغیرہ وغیرہ کئی اہل تشیع سے ہم نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کے عقیدے میں جادو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، جس کو خود اپنے عقیدے کا نہیں پتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا غافل ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی بھی عقیدہ لے کے اللہ کے حضور میں پہنچے۔ سیرت طیبہ کی کتابوں میں 25 سال سے لے کے 40 سال کی عمر تک کے واقعات اختصار کے ساتھ آئے ہیں۔ کیا کوئی کتاب بتا سکتے ہیں احادیث نبویہ اس دورانیے کے واقعات پر رہنمائی کرتی ہیں؟ کوئی کتاب اس موضوع پہ نہیں ہے بھائی۔ سیرت طیبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احادیث سے لی گئی ہے، آپ ہی نے کچھ بیان فرما دیا کہ بچپن میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ دارمی میں روایت مل جائے گی، عبدالرزاق میں مل جائے گی، اور بخاری میں مل جائے گی کہ میں اہل مکہ کی بکریاں کیسے چراتا تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ متفرق روایات مختلف جگہ پہ ملیں گی، لیکن کیا ہوگا اس سے زیادہ سے زیادہ 100 صفحے 50 صفحے کا رسالہ بن جائے گا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس وقت فل لائٹ میں آئی ہے جب اللہ نے آپ کو نبوت دی۔ کسی نبی کی کوئی سیرت ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے۔ سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بریٹانیکا والا لکھتا ہے کہ ابراہیم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق زیادہ سے زیادہ 1-2 صفحے لکھے جا سکتے ہیں، باقی سب سٹوریز۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت کوئی چیز ایسی نہیں ہے، بہت تھوڑی 10-20 صفحے لکھ لو بس۔ لیکن بعد نبوت وہ تو ایک ایک دن اور ایک ایک رات اللہ نے، اسی لیے وہ سب کچھ حتیٰ کہ جھوٹے الزامات تک محفوظ ہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ یہ کیا، شاید حکمت یہ رہی تھی کہ اب قیامت تک آخری نبی بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہیں ان ہر لیول پہ ہر طرح سے پرکھ لو، جو الزامات لگے ہیں وہ بھی دیکھ لو، تاکہ کوئی تمہیں شبہ نہ رہے، تسلی رہے کہ فل لائٹ میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کیا تھی، اور یہی دین حق ہے۔ ایک شخص نے میرے نام سے میرے بارے میں میری ذاتی باتیں، میرے شوق وغیرہ بتائے، ان میں زیادہ باتیں صحیح تھیں۔ تو یہ کون سا علم ہے اور کیا یہ حرام ہے؟ ابرار صاحب، یہ علم حرام نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کو کشف ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہوتا تھا، تابعین کو ہوتا تھا، تبع تابعین کو ہوتا تھا۔ یہ عظمہ حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پنج پیری حضرات، ان سب کے استاد، اور ہمارے تو خیر ایک واسطے سے استاد تھے رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے۔ یہ جو خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں انہوں نے کہا، اپنے حضرت کے پاس گئے تو حضرت نے فرمایا کہ تم اوروں کی باتیں چھوڑو، میں تمہیں بتاؤں تم کیا کھا کے آئے ہو۔ تو الہام ہوتے رہتے ہیں، خواب دیکھتے رہتے ہیں، کافر خواب دیکھتے ہیں اور سچا نکلتا ہے۔ کافر کو اللہ صحیح الہام کر دیتا ہے تاکہ کافر کچھ عقل کرے اور اللہ کی مخلوق کو بچائے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اللہ نے فرمایا شیاطین اپنے دوست کافروں کے دلوں میں الہام کرتے ہیں۔ تو کافروں کو بھی کبھی کبھی اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی ہو جاتی ہے کہ یہ کام نہ کرو، اس سے خلق خدا ماری جائے گی، تو کافر نہیں کرتے۔ اس لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے
نہ ان چیزوں سے متاثر ہونا چاہیے۔ دیکھنے کی چیز تو تعلق مع اللہ ہے، دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ 1 گھنٹہ اس کی مجلس میں رہے اور کیا مجال ہے کسی کی غیبت ہوئی۔ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ اس نے غصے میں کیا کام کیا۔ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو ذر غصہ ہو یا خوشی ہو ہمیشہ سچی بات کرنا، یہ ہے بات۔ کسی کو اپنے نفس پہ اتنا قابو آ جائے کہ غصہ ہو تو اعتدال سے نہ بڑھے، اور خوشی ہو تو بھی تعریف کرنی ہے تو بھی۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی سے ایسی محبت نہ کرنا کہ اس کے سامنے سچ بولنا پڑ جائے تو تم بول نہ سکو، اور فرمایا کسی سے ایسی نفرت بھی نہ کرنا کہ اگر تمہیں اس سے فائدہ اٹھانا پڑ جائے تو اب منہ کون لگائے، اب بات کون کرے۔ دیکھنے کی چیزیں تو یہ، جو شخص سنت کے مطابق اس کے ظاہری اعمال نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، بیانات سن سکتے ہیں۔ دیکھو بھائی، مجموعی اعتبار سے اس کا عقیدہ کیا ہے، اہل السنہ میں سے ہے یا نہیں، اور اگر اہل السنہ میں سے ہے تو اس کی کوئی اصلاح بھی انسان بھی بنا ہے کہ نہیں۔ اگر اہل السنہ میں بھی ہے اور بات بات پہ گالیاں بکتا ہے اور بات بات پہ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے تو آخر ضرورت کیا پیش آ گئی؟ باقی دنیا میں صحیح رہنمائی کرنے والے لوگ نہیں رہے۔ اور یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ پڑھا لکھا کتنا ہے۔ آپ یقین کریں ہماری بات، آپ جانچ لیں، مہربانی کر کے ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ مذہبی رہنما تمہارے ایسے ہیں جو عربی بھی نہیں پڑھ سکتے، فارسی نہیں پڑھ سکتے، اردو صحیح بول نہیں سکتے، اردو کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، اور تمہارے لیڈر ہیں یار۔ سوچو تو، اپنی جان کے بارے میں سوچو یار۔ تمہارے محلے میں ایک آدمی دکان کھولتا ہے، گاؤں میں ڈاکٹر ہے، اور آپ جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو انگلش ہی سرے سے نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھیں ڈاکٹر صاحب کس کالج سے پڑھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں گریجویشن ہوتی کیا ہے اور کون کس کالج میں پڑھتا ہے۔ تو باہر آ کے آپ کا پہلا فریضہ خود یہی ہوتا ہے نا کہ آپ سب کو بتائیں یار ڈاکٹر کیا ہے، ٹھگ آدمی ہے، بے وقوف، اسے تو اتنا بھی نہیں پتہ جتنا مجھے پتہ ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ پرانا مریض خود آدھا ڈاکٹر بھی تو بن جاتا ہے۔ ہم نے ایک ڈاکٹر کو کسی زمانے میں اسپتال میں رکھا اور 2 جملے ان کے سنے۔ ایک خاتون اپنے بچے کو دکھانے کے لیے آئیں تو اس نے کہا کہ گلاب ڈالیں، اور ایک اور خاتون آئی اور نے کہا فلاں سبزی کھایا کریں۔ تو ہمیں کون اتنا سمجھاتا، ہم نے بلا لیا، ہم کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو کہتے تھے چانٹکا میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا ہوں اور یہ بتا کیا رہے تھے، تو چلتے چلتے 2 جملے سن لیے، آپ نے کیا پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے؟ خدا کی شان اگلے دن انٹیلیجنس والے آ گئے اور انہوں نے کہا جی اس کو یہاں سے نکالیں، یہ ہندو ہے، چانٹکا میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا تھا، اب یہ مختلف شہروں کے قریب کے دیہات میں جا کر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے اور جاسوسی کرتا ہے۔ آپ اپنی دنیا کے بارے میں اتنے حساس ہیں میرے بھیا، جن لوگوں کو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا، جو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حدیث کیا ہے، کسی استاد سے نہیں پڑھی، آپ اپنا دین ان سے لیتے ہیں، پھر آپ کی مرضی۔ تو اس لیے اگر کسی ایسے شخص کے پیچھے بہرحال نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی اور اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے شامی میں بھی لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر ایسی بدعت کا مرتکب ہو جو کفر تک نہ پہنچی ہو اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ قرآن کریم کا سائنس سے موازنہ کرنا نہیں کرنا چاہیے، ایسی باتیں بھی
سائنس عقل کی بیسڈ ہے، سائنس لوگوں کے تجربات کا نام ہے، سائنس ہر 150 سال بدل جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ تھیوریز جن پہ انہوں نے نوبیل پرائز دیے تھے وہ بدل جاتی ہیں۔ اس کا خدا کی کتاب سے آپ نے موازنہ کرنا کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ یہی زیادہ سے زیادہ ثابت کر لیں گے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ ہم یہ جرت کر سکتے ہیں کہ تم مسلمانوں نے آج تک کوئی ایک چیز ایسی ایجاد کی ہو جو قرآن پہلے بتا گیا تھا اور سمجھا بھائی؟ ایسے جھوٹی وکالتیں، جذباتی باتیں۔ 9/11 بھی قرآن میں آیا ہے۔ ہم نے اس بچے سے پوچھا، ہم نے کہا بیٹے 9/11 کہاں آیا قرآن میں؟ تو اس نے کہا 9 سورہ میں 11 نمبر آیت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے پہلے سے بتا دیا۔ بھلے یا زبی حدیث میں آیا افغانستان کا ذکر کہ یہاں یہ ان کا کس حدیث میں افغانوں کا آیا ہے؟ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے نا، اس وقت افغانستان کی طرف دیکھا تھا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں یہ ہو۔ عجیب بات۔ ہم نے کہا جو وہاں ہو رہا ہے مدینہ منورہ میں کیوں نہ ہوا جہاں ساری حیات طیبہ بسر کی؟ یہ نادان دوست اور ان پڑھ لوگ اور جذباتی، بس ایک دوستی نادانی کی، اوپر سے ان پڑھ بھی اور جذباتی، یہ نہیں ایسی چیزیں سوچتے ہیں۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی یہ کہہ سکتا۔ سیاہ خضاب کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو جو منع کیا تھا وہ کون سا خاص خضاب تھا؟ جبکہ دوسرے علماء کرام 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد کالے رنگ کا خضاب ناجائز بتاتے ہیں۔ شرعاً اگر کوئی اپنے بالوں کے رنگ سیاہ یا سفید کے اعتبار سے خضاب استعمال کرے اور مجاہد بھی نہ اور نہ ہی دھوکہ دے تو کیسا ہے؟ عبداللہ صاحب جو آپ نے سوال تحریر فرمایا ہے یا ارسال فرمایا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اپنے والد حضرت آپ نے نام لکھا ہے، صحیح لکھا، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو خدمت میں پیش کیا اور کہا اللہ کے رسول میرے والد ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر تم نے خام خواہ اتنے بڑھاپے میں اتنی زحمت دی تو مجھے کہتے میں خود گھر چلا جاتا۔ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کی عمر غالباً 90 برس تھی اس وقت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ابو قحافہ پھر بھی زندہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی داڑھی کی طرف یا تو اشارہ فرمایا یا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ سفید داڑھی اس کو آپ بدل دیں، کوئی اور رنگ کر دیں۔ تو وہ جو خضاب تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، یا شاید خضاب لگا ہوا تھا تو منع فرما دیا تھا کہ خضاب سیاہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور رنگ۔ تو ہمارے نزدیک سب سے افضل تو مہندی لگانا ہے، یہ سرخ مہندی جو ہوتی ہے نا اس کو لگانا ہے۔ اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ سرخ مہندی میں خضاب ملا لیا جائے، اس کو لگایا جائے۔ اور کوئی شخص اگر آرمی میں ہے اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے سیاہ خضاب استعمال کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی آدمی دھوکہ دینے اور لڑکی والوں کے ہاں اپنے آپ کو جوان شو کرنے کے لیے کرتا ہے نا، تو یہ ناجائز ہے، یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ اب خدا کا شکر ہے کچھ آنکھوں والے بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ پہلے مغرب کی نماز کے بعد گاؤں میں جاتے تھے، لالٹین کی روشنی میں ذرا کم پہچانا جاتا تھا کہ اصل سیاہ ہے یا خضاب ہے۔ اب شہروں میں روشنی میں سب کچھ دکھتا ہے بھائی۔ اچھا، تو اس لیے اگر یہ کوئی ایسی حرکت کرے گا تو دھوکہ دہی کا گویا کہ مرتکب ہو رہا ہے۔ اور جب شادی ہو گئی تو اب اہلیہ کے لیے وہ میں زینت کے طور پہ استعمال کرے، فقہا اسے بھی منع کرتے، وہ کہتے ہیں ایسے نہ کرے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حنفیوں میں اس کے بعد کے قائل ہیں، اس لیے بہت سے ہمارے ائمہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی ایک حدیث کی شرح کی ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ حدیث میں جہاں بھی خضاب کا منع آیا ہے وہ اصل یہ ہے کہ بڑھاپے کو چھپا کر کسی کو دھوکہ دینا، وہ کہتے ہیں دھوکہ نہ دے۔ پھر انہوں نے جواز کا لکھا ہے، اور رہ گئے دیگر خضاب جو خالصتاً سیاہ نہیں ہوتے، اس میں مہندی کا ملا لینا، جیسے عمر کم ہو اور بال زیادہ سفید ہو گئے ہوں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے خضاب کا استعمال درست قرار دیا۔ یہ جو بہت سے ائمہ ہیں نا، جو اپنی مساجد میں صحیح ٹھیٹھ سیاہ خضاب داڑھی کو اور بالوں کو کر کے جمعے پڑھاتے ہیں، ایک واقعہ ان کی خدمت میں پیش کروں۔ راولپنڈی میں جامع مسجد کے خطیب تھے مولانا عارف اللہ شاہ صاحب قادری۔ مولانا عارف اللہ شاہ صاحب قادری پنڈی کی جامع مسجد میں بریلوی مکتبہ فکر کے بہت مانے ہوئے اور بہت قابل آدمی تھے، بڑا خاندان تھا حضرت کا۔ اور ایک طرف راجہ بازار راولپنڈی میں ہمارے استاد شیخ القرآن حضرت غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسپیکر پہ تقریریں ہوتی تھیں، بچے یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں، تو اگلا جمعہ اسی موضوع پہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں، دیکھو گستاخ کیا کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ کہاں میرٹھ کی اردو اور کہاں چھچ کی زبان۔ تو ہوتا یہ تھا، ہم نے بھی یہ چیزیں بہت دیکھی۔ ان کے والد تھے حبیب اللہ عارف اللہ صاحب کے والد، یہ دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھنے کی اجازت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی، اور ان سے ہمیں ملی تھی۔ یہ خود حضرت رحمۃ اللہ بیان فرمایا تھا۔ مولانا اعزاز علی صاحب مولانا شاہ احمد نورانی کے والد مولانا عبدالعلیم صدیقی، ان تینوں نے طب حکمت ایک ہی استاد سے پڑھی تھی۔ یہ جتنے دیوبندی بریلوی مسلک کے ہیں نا، ذرا سا پیچھے جائیں تو ان سب کے استاد ایک ہی تھے عام طور پہ۔ تو مولانا عارف اللہ شاہ صاحب قادری جو تھے خطیب جامع مسجد راولپنڈی، انہوں نے اپنے والد کے حالات پہ ایک کتاب لکھی ہے۔ اور لکھا ہے کہ میرے والد کو حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے خلافت دی، اور میرے والد نے خلافت مجھے دی، تو میں بیعت کرتا ہوں، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں بچہ تھا، مولانا احمد رضا خان صاحب حیات تھے، میں جا نہیں سکا، نہ والد لے گئے، میں بچہ تھا، نہ خود جا سکتا تھا۔ البتہ جو دعا ان کے چہلم کی تھی اس میں شرکت کی۔ یہ اتنے پرانے لوگ کہتے ہیں والد صاحب نے ارادہ کیا پریس لگانے کا، اور والد صاحب نے ارادہ کیا خضاب کی فیکٹری کھولنے کا۔ تو جب ہم حضرت کی مجلس میں گئے تو حضرت نے فرمایا کہ روح سیاہی سے بچیے۔ دو باتیں رکھیں کہ پیر و مرشد یہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کاروبار کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ جو منہ کالا کرنا ہے نا، اس سے بچیے۔ تو جب اس مسلک کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ خوب خضاب اور بہت سی لوازمات، تو فوراً یہ فکرہ ذہن میں آتا ہے کہ مولانا رضا خان صاحب نے فرمایا تھا کہ منہ کالا کرنے سے بچیے، اور دوسرے کی اجازت دی تھی کہ ہاں یہ ضرور کرو۔ اور مولانا رضا خان صاحب کے اتنے وہ قریبی ان کے خلیفہ تھے کہ حضرت مولانا نے اپنی جو بیاض تحریر فرمائی تھی جس میں وظائف اور یہ چیزیں وہ اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی نے دی، بہت انہیں محبت تھی۔ میرٹھ کے پروفیسر عبدالغفور جماعت اسلامی کے، میرٹھ کے مولانا شاہ احمد نورانی ان کے والد عبدالعلیم صدیقی، اور میرٹھ کے مولانا عبدالمومن دیوبندی جو غالباً دارالعلوم میں پڑھاتے رہے ہیں، اور میرٹھ کے یہ عارف اللہ شاہ قادری، اور مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ جو میرٹھ پڑھنے تشریف لائے تھے، یہ سب دیوبندی بریلوی ان کے استاد ایک ہی تھے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کدو کھایا کرو، یہ دماغ تیز کرتا ہے، سب جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کدو کی تعریف کی۔ ایک صاحب جو کپڑے سینے کا مدینہ منورہ میں کام کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی تھی۔ کھانا جب تیار ہوا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیالہ پیش کیا گیا اور آپ کدو کو پیالے کے اطراف سے چن چن کر کھاتے رہے۔ یہ پوری فیملی کدو، کھیرے، تریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ یہ پوری فیملی جتنی بھی اس قسم کی چیزیں اگتی ہیں اور بہت رغبت سے کھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ آپ نے کدو کی خاص فضیلت میں کوئی احادیث، محدثین نے اس پہ سخت تنقید کی ہے۔ حسن یہ روایت کہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھایا کرو، اس سے غم دور ہوتا ہے، کدو کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے، محدثین نے شدت سے اس پہ نکیر کی ہے۔ فوائد المجموعہ فی احادیث الموضوعہ میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا یہ ایسی حدیثیں ہیں جو سب جھوٹ کھڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح یہ ترکوں کے یہاں سے آتی ہے، دال آتی ہے یار، سردیوں میں اس کا سوپ بناتے ہیں۔ کون سی ہیں جی؟ مونگ ہے تو دال ہی، لیکن وہ نہیں ہے جو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ پیلے، ہاں، مسر، ملکہ مسر، دلی مسر، یہ جو گلابی رنگ کی ہوتی ہے نا، اس کا سردیوں میں، اس کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تعریف فرمائی۔ ترکوں میں یہ حدیث سب جھوٹ مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ محدثین کہتے ہیں یہودی ہمارے زمانے میں کھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز ارشاد نہیں فرمائی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کوئی ایک نبی بھی ایسا ہے جس سے یہ باتیں بیان کی ہوں جو تم ہم سے بیان کر رہے ہو؟ یہ سب چیزیں جھوٹ پہ مبنی۔ ایک آدمی حج تمتع کے لیے پاکستان سے مکہ آیا اور عمرہ ادا کیا۔ مکہ گیا کہ مکہ آیا؟ کہاں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں؟ حج میں کافی وقت باقی ہونے کی وجہ سے اس نے طائف، جعیرانہ، حدیبیہ اور مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پے در پے 5 عمرے کیے۔ اس کے بعد ایک دن ناخن کاٹتے ہوئے سے معلوم ہوا کہ اس کے ناخن پر فائبر گلاس کا ایک کیمیکل لگا ہوا تھا جو بالکل شفاف ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ سکا۔ اب اس نے وہ کیمیکل کھرچ کر اتار دیا۔ وہ کیمیکل واٹر پروف ہوتا ہے، لہٰذا اس کا وضو نہیں ہو سکا۔ تو اب حل طلب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ادا کیے ہوئے عمروں کا کیا بنا، قضا، کفارہ، دم کیا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، وضو کے اعضاء میں پانی پہنچانا یہ تو فرض ہے، البتہ کھال پہ کوئی ایسی چیز لگ جائے جس کو چھڑانا مشکل ہو، کوشش کرنے کے باوجود وہ نہ اترے، زیادہ کوشش کرے تو کھال ادھڑتی ہے، یا پھر زخم بننے کا اندیشہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں بس اس کے اوپر پانی بہا دینا کافی۔ جب ناخن بڑھ جائیں گے تو کٹ جائے گا ناخن۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اپنی جلد کو ہی اکھیڑ لے، اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ آدمی زخم بنا لے، کیونکہ حنفی فقہا نے جو صحیح قول ہے ان کے ہاں، وہ کہتے ہیں طہارت ضروری ہے، شرط نہیں۔ کسی چیز کا شرط اور چیز ہوتی ہے اور کسی چیز کا فرض ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ اور فقہا کہتے ہیں کہ حج کے واجبات میں سے کوئی واجب کسی عذر پہ چھوٹ جائے تو عذر یا تو اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، قدرتی ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو پھر اس پہ دم واجب نہیں ہوتا۔ اور آدمی جان بوجھ کے کوئی عذر چھوڑ دے تو اس پہ صورت میں اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے
یہ جو دم ہے نا اس پہ واجب آئے گا وہ کرے۔ فائبر گلاس کے کیمیکل کو بدن سے اتارنا مشکل تھا اور اتارنے کی صورت میں زخم وغیرہ کا اندیشہ تھا، تو اب وضو درست ہو گیا، لہٰذا تمام عمرے اس کے درست ہو گئے۔ اور فائبر گلاس کو اگر آسانی سے کیمیکل کے مطابق اتارا جا سکتا، نہیں اتارا، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک وہ باوضو ہو کے جتنے عمرے کیے ہیں ان سب کا طواف دوبارہ کرے، یا پھر آ گیا ہے تو ہر طواف کے بدلے میں ایک دم اس پر واجب آئے گا۔ جو درود شریف ہمارے ہاں جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں، یہ جمعے کے خطبے میں جو درود ہے یہ آیا ہے اس میں ابو داؤد میں۔ ہم جمعے کے خطبے میں عام طور پہ وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو لوگوں کو سنتے سنتے یاد ہو جائیں اور وہ اس کے عادی ہو جائیں۔ فقہا میں بحث یہ چھڑی ہے کہ سب سے اچھا درود پاک کون سا ہے۔ بہت سو نے ترجیح دی ہے کہ وہ درود شریف پڑھا جائے جو نماز میں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا درود اپنی جگہ پہ بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی افضل یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہو کہ اگر تمہیں قیامت میں دیگوں کے حساب سے خدا ثواب دے، بڑے بڑے برتن بھر بھر کے تمہیں دیے جائیں، تو تم مجھ پہ یوں درود پڑھا کرو۔ یہ ابو داؤد کی روایت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سب سے افضل درود ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اور اپنی بیویوں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد کے لیے تجویز فرمایا تھا۔ یہی ہم خطبے میں اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ اسے یاد کریں اور لوگ اسے پڑھیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے روزے نفلی ہیں، اور نفلی روزے میں قضا کی نیت سے وہ قضا شمار ہوں گے یا نفلی بن جائیں گے۔ دونوں نیتیں کر لیجئے، نفل روزوں کی بھی نیت اور قضا کی بھی نیت، دونوں ادا ہو جائے۔